السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عورتوں کے احرام کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم مردوں کے احرام کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نیت کریں گے، جہاز میں جا کر ہم نیت کریں گے۔ تو مردوں کے لیے جو کپڑا ہے وہ 2 سفید کپڑے ہونے چاہیے اور ان سلے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس طرح کے 2 کپڑے، ایک کو آپ نے تہبند بنا لینا ہے اور ایک کو آپ نے اوپر یعنی کہ کندھوں کے اوپر ڈال لینا ہے، اور دونوں کندھے اور اپنا جو باڈی وغیرہ اس سے آپ نے اس کو چھپا لینا ہے۔ یہ مردوں کا احرام ہو گیا۔ عورتوں کے لیے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، کوئی خاص احرام کا کپڑا نہیں ہے، ان کا احرام وہی ہے جو ان کے اپنے کپڑے ہیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی چادر وغیرہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کے سر کے بال چھپ جائیں اور آپ کے ہاتھ اور آپ کی باڈی وغیرہ گھٹنوں تک چھپ جائے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم جیسے ہی جہاز میں جا کر بیٹھیں گے، تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد پھر انسان اعمال عمرہ میں داخل ہونے کی نیت اپنے دل میں کرے گا اور زبان سے یہ الفاظ کہے گا: لبیک عمرہ، میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یا یہ الفاظ کہے گا: اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ایک شرط لازمی لگانی ہے۔ اگر آپ کو کسی بیماری کا خطرہ ہے یا دشمن کا خوف ہے یا خدا نخواستہ آپ کسی بھی وجہ سے جو ہے نا عمرہ نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ شرط لازمی لگانا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں، اور اس کی جو تصویر ہے وہ بھی میں ایک جو ہے نا اسکرین شاٹ وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ یہ آپ نے لازمی لگانا ہے۔ اس کا اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستانی، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستانی، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بنی تو میں وہیں پر حلال ہو جاؤں گا جہاں تو نے مجھے روک دیا۔ اس کی دلیل حضرت زبیحہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت مسنون تلبیہ پڑے گا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں میرے رب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک ہر قسم کی تعریف، تمام نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کثرت کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا کرے حتیٰ کہ کعبہ تک پہنچ جائے۔ دوستو، ہم نے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ احرام کا یعنی مرد نے احرام کا کپڑا پہن لیا، عورتوں نے بھی احرام پہن لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ ایئرپورٹ کے اندر یعنی کہ جہاز کے اندر چلے گئے ہیں۔ جہاز کے اندر جانے کے بعد ہم نے وہاں پہ جا کر نیت کر لی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہمارے اوپر جو ہے نا کچھ پابندیاں جو ہے نا وہ عائد ہو جاتی ہیں۔ ان پابندیوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو آپ کا دل تھا وہ آپ کر سکتے تھے، لیکن جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کے اوپر جو پہلی پابندی آ جاتی ہے وہ ہے کہ آپ بال نہیں کٹوا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہاتھ یا پاؤں کے ناخن نہیں کٹوا سکتے۔ نمبر 3، احرام پہننے کے بعد خوشبو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، مردوں کا سر ڈھانکنا کسی ایسی چیز سے جو سر سے ملی ہوئی ہے، یعنی ٹوپی وغیرہ نہیں سر کے اوپر لے سکتے، چادر وغیرہ نہیں لے سکتے۔ اور نمبر 5، مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا، یہ بھی آپ نہیں پہن سکتے سلا ہوا لباس۔ نمبر 6، عورتوں کا دستانے اور نقاب استعمال کرنا، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ نقاب اور دستانے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 7، اور اپنی بیوی کے ساتھ یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے یا شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فائنلی ہم لوگ جو ہے نا وہ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی آپ جہاز سے اتریں گے تو آپ کو ایک گیلری میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے آگے جانا ہے، تو آپ اسی گیلری میں چلتے جائیں تو آگے لاسٹ میں ایک کاؤنٹر آئے گا، وہاں پر آپ کا پاسپورٹ اور ویزا ایک مرتبہ پھر چیک ہوگا، اور آپ کی جو ہے نا وہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ کریں گے، آپ سکین کریں گے۔ سامان تو آپ کا ویسے جو ہے نا پہلے ہی گیا ہوا ہے، یعنی ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کا بھی انگوٹھے لگیں گے، آپ کی تصویر بنے گی، آپ کا پاسپورٹ اور ویزا، یعنی سعودی عرب کنٹری میں آپ انٹر ہو گئے ہیں پاکستان سے آؤٹ، اور یا پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش سے آپ آؤٹ ہو گئے ہیں،
اور سعودیہ کنٹری میں آپ ان ہو گئے ہیں۔ وہاں سے جانے کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا آپ باہر نکلیں گے تو پھر وہاں پر آپ کو سامان ملے گا جو آپ نے جہاز کی باڈی میں رکھا تھا۔ وہاں آپ کسی سے بھی پوچھ لینا کہ بھائی جو آپ جس بھی ایئرپورٹ سے گئے ہیں، فرض کو ملتان سے جدہ گئے ہیں تو آپ چیک کر لیں کہ ملتان سے جدہ جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے 4 نمبر کاؤنٹر پر چلے جائیں۔ لاہور سے جدہ، اسلام آباد سے جدہ وہ آپ کو بتا دیں گے، یا کوئٹہ سے جدہ، جہاں سے بھی آپ کہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا سامان فلاں کاؤنٹر پر ہے، 5 نمبر پر ہے، 6 نمبر پر ہے، 7 نمبر پر ہے۔ تو آپ نے وہاں پر جانا ہے اور اپنا سامان وہاں سے کلیکٹ کرنا ہے۔ سامان کلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہوٹل کا واچر ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں ابھی شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ ہوٹل کا واچر ہے، یہاں اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں اور یہاں کے پاسپورٹ نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، اور اوپر نیچے ہوٹلوں کے نام وغیرہ، یہ چیز بھی آپ نے لازمی جو ہے نا وہ چیک کر لینی ہے۔ تو جیسے ہی سامان لیں گے تو پھر آپ نے بس کا پوچھنا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے یہاں سے باہر نکلیں، وہاں پہ بسیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ بس والوں کے پاس جائیں گے تو وہاں ان سے پوچھ لینا، یا جو آپ کے پاس کارڈ ہے ہوٹل کا واچر ہے وہ آپ ان کو دکھا دینا، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا جو بس نمبر ہے وہ فلانا، یعنی 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 5 نمبر ہے، 10 ہے، 30 ہے۔ وہاں پہ بہت بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ بہرحال آپ کو بتا دیں کہ آپ فلاں جو ہے نا کاؤنٹر کے اوپر چلے جائیں۔ پھر جیسے ہی آپ بس میں بیٹھ جائیں کہ تو بس پھر جو ہے نا آپ کو یہاں سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ جدہ سے مکہ جو ہے نا تقریباً وہ 1.25 گھنٹے کا فاصلہ ہے، لیکن ویسے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، بعض اوقات چیک پوسٹ وغیرہ اور رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ٹائم تقریباً 2 گھنٹے کم از کم لگ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی جو ہے نا مکہ پہنچتے ہیں پھر وہاں جا کر بس والا آپ کو اتار دے گا، اور آپ کا جو ہوٹل ہے وہ مین روڈ کے اوپر ہے تو ہوٹل کے سامنے اتار دے گا، نہیں تو آپ کو بتا دے گا کہ جو ہے نا آپ کا جو ہوٹل اس گلی کے اندر ہے۔ جیسے ہی آپ وہاں جائیں گے آپ کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ آپ کا ہوٹل ہے۔ وہاں ہوٹل کے اندر آپ نے سامان رکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو آپ کے ساتھ چھوٹے بڑے ہیں، مطلب بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان سب سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ اگر وہ سب لوگ کہیں گے کہ جی ہم تیار ہیں تو پھر آپ لوگ بغیر آرام کیے وہاں عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں، نہیں تو آپ تھوڑا آرام کریں اور پھر جو ہے نا اس حساب سے عمرہ کر لیں۔